لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کچھ آداب ہے جو مشائخ کو، پیران کبار کو مریدین کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، اگرچہ ہم مشائخ میں تو شامل نہیں ہیں، سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں شیخ کو چاہیے کہ مرید کے ساتھ کیسا سلوک کرے، عمدہ سلوک رکھے، مرید کے ساتھ عمدہ سلوک رکھے۔ جس طرح باپ بیٹے کے ساتھ سلوک رکھتا ہے ان کی تربیت کے معاملے میں، ان کی اصلاح کے معاملے میں، یہی کام شیخ کو بھی چاہیے کہ مرید کے ساتھ رکھے۔ ان کے معاملات میں جو دین کے معاملات ہیں حقیقت اس میں دلچسپی لے لے، مریدین پر مہربان اور رحیم ہو، نرم دل ہو اور رحیم ہو، کیونکہ یہ رسول کریم علیہ السلام مبارک کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ توبہ کے آخر میں، تمہارے پاس کیسے رسول آیا جو تم میں سے ہے، ان پر وہ کام بھاری گزرتا ہے جو تمہیں مشکل میں ڈالے، ہاں وہ تمہارا رنج کو اس کے اوپر دشوار ہے، اور آگے کیا ہے، حریص علیکم، تمہاری فائدے کے لیے ہدایت کے لیے وہ حریص ہے، اور کیا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین پر وہ کیا ہے، مہربان ہے اور نرم ہے، نرمی فرمانے والا ذات ہے۔ تو چونکہ شیخ بھی جو ہے وہ حضور کا وارث ہے، اور الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتی، اور شیخ کی مثال قوم میں ایسے ہے جس طرح کی نبی کی مثال امت میں۔ جس طرح اللہ کے نبی کی یہ صفات تھی تو وارث کو چاہیے کہ اپنے مورث، اپنے محبوب کے طریقے کو اپنائے اور مریدین کے ساتھ خیر کا، نرمی کا معاملہ فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں شیخ کو چاہیے مریدین کے ساتھ ترشوئی کا مظاہرہ نہ کرے، ترش اخلاق کا مظاہرہ، انہیں سخت سست نہ کہے، جھڑکنا، غصہ کرنا، ہاں بات نہ بات پہ اس کو جو ہے وہ ڈانٹنا، بلکہ ہم نے ایسے بھی مریدین کو دیکھا ہوا ہے، اللہ کرم فرمائے، ہماری بیعت کو اتنی سال ہوئی ابھی تک ہم نے پیر صاحب سے گفتگو نہیں کی ہے کسی بھی مسئلے کے بارے میں۔ اتنی تنگی، اتنی سختی کا نقصان کیا ہوگا، مرید کی تربیت ناقص رہ جائے گی۔ فیض تو پہنچے گا، محفل میں آنے سے فائدہ تو ہوگا، اللہ کے ذکر میں فائدہ ہے۔ ان کے کئی معاملات ہوتے ہیں جو شیخ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کرے، ان کے دین کے معاملات، ان کے جو ہے وہ، بلکہ بسا اوقات دنیا کے وہ معاملات جس کا تعلق حلال حرام کے ساتھ ہے، معامل فہمی کے ساتھ ہے، تو شیخ کو چاہیے پہلے تو وہ بیعت نہ کرے، بیعت کرے گا مرید کے ہاتھ کو ہاتھ ملے گا، پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے معاملات کو حل بھی کرے، ان کو تربیت بھی کرے، ان کی رہنمائی بھی فرمائی، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ فرماتے ہیں سخت سست نہ کہے مگر اصلاح کے متعلق، مرید نے کوئی برا کام کیا دین کے کام میں اس کو ڈانٹ سکتا ہے، نماز چھوڑی، داڑھی کو کم کیا، کوئی اور حرام برے کام کا ارتکاب کیا، پھر اس کو غصہ کر سکتا ہے، ڈانٹ سکتا ہے، اور جب نصیحت کرے عام طور پر تو نرمی و شفقت کا مظاہرہ کرے، نرمی شفقت کا مظاہرہ کرے، اور سخت بات نہ کرے کہ اللہ کے نبی کا بھی طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَأَز تقصیرات شان، اگر دربارے خود ببینت عفو کرے، اگر مرید سے شیخ کی شان میں کوئی تقصیر ہو جائے اس کے بارے میں عفو کرے، معافی کرے، یعنی ایک ہے دین کا معاملہ، ایک ہے ذات کا معاملہ۔ اگر ذات کا معاملہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ شیخ مرشد پیر جو ہے وہ کیا کرے، وہ مرید کو عفو کرے، اس کو کیا نہ کرے، اس کو نہ ڈانٹے، اس کو غصہ نہ کرے۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رہے کہ بسا اوقات مرید کو اس لیے ڈانٹنا چاہیے یا سمجھانا چاہیے کہ جب وہ بے ادبی کا ارتکاب کرے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کو فیض نہیں پہنچے گا، اس کو پھر وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جب انسان استاد کا یا ماں باپ کا یا پیر کا بے ادبی کرتا ہے تو وہ خیر سے محروم رہتا ہے نا، اسی لیے ان کو تنبیہ کرنا ضروری ہے، لیکن ذات کے معاملے میں زیادہ سختی نہ کی جائے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ یہ لوگ معافی کریں، معاف کریں اور درگزر کریں، لوگوں کی گناہوں سے، غلطیوں سے کیا کرے، ان کے حق میں جو ہوتے ہیں اسے درگزر کریں۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اے میرے حبیب آپ پر اللہ کا رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہے، اگر آپ تو شروع ہوتے اعوذ باللہ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تم سے تتر بتر ہو جاتے، آپ کی گرد سے دور ہو جاتے، آپ کے آس پاس سے دور ہو جاتے، بس تم کیا کرو یا رسول اللہ فاعف عنہم، ان کو معاف کرو، اور واستغفر لہم، ان کے اللہ کے بارگاہ مغفرت طلب کرو، وشاورہم فی الامر، اور ان سے مختلف معاملات میں کیا کرو، مشاورت کرو، مشورے کرو۔ اسی لیے پیر کو بھی چاہیے کہ وہ مریدین کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے، درگزر کا۔ ایک ہوتا ہے حکمت کے تحت کبھی کبھار سختی کرنا، اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن ہر کسی حکیم نیست، اسی لیے احتیاط بہرحال ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ
ان لوگوں کو اپنی بارگاہ سے مت دور کیجیے گا جو صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، یاد کرتے ہیں۔ ذاکرین کے ساتھ نرمی کرو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ذکر سے چڑ ہوتی ہے، جو ذاکرین، پھر سالکین میں بھی حق کیفیات والے سالکین ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ نرمی والے ہیں، کچھ زیادہ جذبے والے مستی والے ہوتے ہیں، لیکن جو بھی ذاکر ہوتا ہے شیخ کی ذمہ داری ہے ان کو اپنے آپ سے دور نہ کرے۔ اگر ان کو دور کرے گا تو کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ فتکون من الظالمین، بس تم ظالموں میں سے ہو جاؤں گے۔ یہ ہو گئی ایک ادب شیخ کا مریدین کے معاملے میں۔ لا الہ